ShaheedIslam.com۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.ShaheedeIslam.com۔ وأخرج الطبراني في الأوسط عن الأحنف بن قيس قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه۔ قال الاسمی فيه دوغيد بن مجاشع ولم أعرفه، وبقية رجاله الثقات، وأخرجه ابن أبي الدنيا والعسكري والبيهقي وغيرهم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من كسر ضحكه قلت هيبته، ومن كسر مزاحه استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كسر كلامه فذكر مسلم۔ امام طبرانی نے معجم اوسط میں احنف ابن قیس رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے احنف، جس کی ہنسی زیادہ ہوتی ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، اور جو مزاح کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا کر لیتا ہے، اور جو شخص زیادہ باتیں کرے اس کی غلط باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جس کی غلط باتیں زیادہ ہو جائیں اس کی حیا میں کمی آ جاتی ہے، جس کی حیا میں کمی آ جائے اس کی پرہیزگاری میں کمی آ جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جائے اس کا دل مر جاتا ہے۔ ابن ابی دنیا، عسکری اور بیہقی وغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کی ہنسی زیادہ ہو اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، جس کا مزاح زیادہ ہو جائے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور جو شخص کسی شے کا زیادہ تذکرہ کرے اس سے پہچانا جاتا ہے، اور جس کا کلام کم ہو جائے آگے وہی بات ہے۔ یہ تین روایتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی روایت میں 6 باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور تقریباً وہ وہی ہیں جو اوپر 18 نصیحتوں کے ضمن میں آ چکی ہیں۔ لا یعنی سے تعرض نہ کرو، دشمن سے برکنار رہو، اور دوست کے معاملے میں بھی پرحذر رہو، محتاط رہو۔ البتہ اگر کوئی شخص امانت دار ہو اور اپنے دین اور امانت پر پوری طرح قائم ہو تو پھر اس سے پرحذر رہنے کی ضرورت نہیں، اس کا دین اس کو خود بچائے گا۔ بدکار آدمی کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ وہ تمہیں بدکاری سکھائے گا، اور کسی ایسے بدکار کے پاس اپنا دل ظاہر نہ کرنا۔ اور آخری بات یہ کہ اپنے معاملے میں صرف ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مرد بھی 3 قسم کے ہیں، عورتیں بھی 3 قسم کی ہیں۔ عورتوں کی 3 قسمیں یہ ہیں: پہلی قسم وہ عورت جو نرم خو ہو، نرم مزاج ہو، بردبار ہو، عفیف ہے، مسلمان ہے، اور اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی ہے اور بچے جننے والی۔ ایسی عورت
زمانے کے حوادث کے مقابلے میں اپنے شوہر کی مددگار ہوتی ہے، www.ShaheedeIslam.com. مگر شوہر کے مقابلے میں حوادث زمانہ کی مددگار نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ اس کو کامل طور پر یکجہتی حاصل ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس لیے وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے ہر آڑے وقت میں، لیکن شوہر کے خلاف نہیں چلتی۔ عفیف پاک دامن ہونا یہ عورت کا وصف اور سب سے اونچا وصف۔ قرآن کریم میں ذکر فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ بس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، اپنے رب کی بھی فرما بردار اور اپنے شوہر کی بھی فرما بردار۔ اور دوسرا وصف ذکر فرمایا کہ وہ شوہر کی پسے پشت اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کرتی، بلکہ اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال و اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان پر حفاظت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا و ولدہ، عورت کو اللہ نے نگہبان مقرر فرمایا ہے اپنے شوہر کے گھر کا اور اس کی اولاد کا، اور قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب شوہر کی آبرو کے بارے میں خیانت نہ کرے، شوہر کے گھر میں خیانت نہ کرے، اور شوہر کی اولاد کی تعلیم و تربیت میں خیانت نہ کرے۔ یہ ہے عفیفہ پاک دامن۔ دوسری صفت ہے مسلمہ، فرما بردار اللہ تعالی احکام الہی کو بجا لانے والی۔ مسلم کے معنی ہیں گردن ڈال دیں، جو شخص کے حکم الہی کے سامنے گردن جھکا دے اور جو حکم ہو اس کو بجا لائے، اس سے سرکشی اور انکار نہ کرے، نہ زبان سے نہ دل سے، یہ شخص مسلم، فرما بردار کو مسلم کہتے ہیں۔ اور جو شخص حکم الہی سن لیتا ہے لیکن ماننے کا جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خواہش نفس اس کو دوسری پٹی پڑھاتی ہے، اس کی مسلمانی میں نقص پایا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کی مسلمانی میں نقص پایا جاتا ہے۔ مسلم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے گردن رکھتا ہے، www.ShaheedeIslam.com. گردن جھکا دے،
ایک تو گردن رکھنا ظاہری ہے، جیسے کہ سجدے میں ہم اللہ کے سامنے گردن ڈال دیتے ہیں، اور ایک دل کی گردن بھی تو جھک جائے۔ اپنے چہرے والی اور اپنے وجود والی گردن تو تم نے اللہ کے سامنے ڈال دی، لیکن دل کی گردن تمہاری نہیں جھکی، یہ بھی تو جھکنی چاہیے، اللہ کے سامنے جھک جائے، اس کے ہر حکم کے سامنے اور اس کے ہر منشا کے سامنے ہماری گردن جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور تیسری صرف لینا نرم مزاج، یوں کہتے ہیں کہ بدخوئی، سخت زبانی، یہ ہر ایک شخص کے بارے میں عیب ہے، لیکن عورت کے بارے میں زیادہ عیب ہے۔ مرد کو بھی رشک کو نہیں ہونا چاہیے، بد مزاج، اکڑ طبیعت اور سختی کے ساتھ بات کرنے والا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مزاج بھی نرم ہو، زبان بھی نرم ہو۔ فطرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، فطرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، رکھی نے اس لیے ہڈی زبان میں۔ ہڈی سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام اعضاء میں رکھی ہوئی ہیں ہڈیاں، زبان میں نہیں رکھی، اس کا نرم ہونا اللہ کو پسند ہے۔ فطرت نرمی کو چاہتی ہے، زبان نرم۔ بطور خاص خاتون خانہ کی زبان تو بالکل ہی نرم ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے۔ حق تعالی شانہ کی عنایت نرمی پر جیسے متوجہ ہوتی ہے، اور نرمی سے کام لینے والے آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جیسی عنایت ہوتی ہے، سختی کے ساتھ کام لینے والے پر ایسی عنایت متوجہ نہیں ہوتی۔ اسی کو فارسی شاعر نے کہا کہ سخت گیر آسماں پر مردمان سخت گیر، جو لوگ کہ سخت گیری کرنے والے ہیں، سختی کے ساتھ پکڑ کرنے والے ہیں، آسمان بھی ان کے ساتھ سخت گیری کا معاملہ کرتا ہے۔ حق تعالی شانہ کی جانب سے بھی ان کے ساتھ سخت گیری کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو تیسرا وصف ہے عورت کا لینا، یعنی نرم خو اور نرم زبان، مزاج بھی نرم ہو، دھیمے مزاج کا، اور زبان بھی نرم۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مرد اور عورت میں یہ فرق ہے کہ شروع میں مرد کی زبان سخت ہوتی ہے، عورت کی زبان بہت نرم ہوتی ہے، لیکن جو عمر بڑھتی جاتی ہے مرد کی زبان نرم ہوتی جاتی ہے، عورت کی زبان سخت ہوتی جاتی ہے۔ یہ عجیب تجربہ بتایا۔ عمر کا ڈھلنا آدمی کے مزاج کو بھی اور اس کی زبان کو بھی نرم کر دیتا ہے، لیکن عمر کا ڈھلنا
عورت کے مزاج کو بھی اس کی زبان کو بھی سب کر دیتا ہے۔ www.ShaheedeIslam.com نوجوانی کے زمانے میں عورت جیسی نرم مزاج اور شیریں زبان ہوتی ہے، بڑی عمر ہونے کے بعد پھر وہ بات نہیں رہتی ہے۔ خدا جانے یہ کیا قصہ ہے۔ باہر کیا ہے، نرم خوئی اور نرم مزاجی عورت کا زیور ہے، یہ اس کے حسن کو اور اس کی نزاکت کو دوبالا کرتا ہے۔ میں نے ایک جوڑا دیکھا، ایک خاتون تھی، بہت اچھی، اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت اس کو دی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ شخص بہت خوش قسمت ہے جس کو ایسی خوبرو بیوی ملی ہے، شکل و صورت والی۔ دیہاتی قسم کے لوگ تھے، جب میں نے اس کی بات سنی اور آپس میں باتیں کرتے تھے تو میں نے لاحول پڑھی، اور اس کی خوبصورتی یا شکل و شمائل کا اچھا ہونا یہ سارا ختم ہو گیا اس کے ایک لفظ سننے سے۔ اور اس کی چوتھی صفت ہے ودودہ، بہت محبت کرنے والے۔ محبت تو انسان کی فطرت ہے۔ بعض داناؤں کا کہنا ہے اور صحیح کہنا ہے کہ دنیا میں محبت ہی کا راج ہے۔ دنیا میں محبت کا سکہ چلتا ہے۔ اگر محبت اس دنیا سے نکال دی جائے، محبت کا عنصر نکال دیا جائے، تو میرے خیال میں اس عالم میں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اور جہنم میں تو خاص فرق نہیں رہے گا۔ صرف ایک محبت ہے جس کی شیرینی نے اس پورے عالم کو حسین بنا رکھا ہے۔ محبت بے محل ہو تو بری لگتی ہے، بر محل ہو تو نعمت کبریٰ ہے۔ اور میاں بیوی کا جو جوڑ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں یہ محبت کا جوڑ ہے، یہاں تھانے داری نہیں چلتی۔ اپنے گھر کے اندر کوئی بھی تھانے دار نہیں ہے، اور جن لوگوں کو یہ ظاہر ہے کہ وہ گھر میں بھی تھانے داری کریں وہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ہر ملک میں، ہر خطے میں اس ملک کا سکہ چلتا ہے، گھر میں تھانے داری کا سکہ نہیں چلتا، یہاں تو محبت کا سکہ چلتا ہے۔ تو میاں بیوی دونوں کو آپس میں محبت کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن عورت کی نازک مزاجی اس کی خاص صفت ہے کہ یہ محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو جو خاتون کے اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، یہ اس کا کمال اور حسن، اور جن کا تعلق آپس میں بس واجبی سی ہوتا ہے، میں
عام طور سے کہا کرتا ہوں کی مثال ان دو بیلوں کی ہے جن کو ایک پنجالی میں جوڑ دیا جاتا ہے، ایک جگہ جکڑ دیا جاتا ہے ہل چلانے کے لیے. اس کو اس کے ساتھ کیا محبت، اس کو اس کے ساتھ کیا محبت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لن تر المتحابین مثل النکاح، تم نہیں دیکھو گے دو محبت کرنے والے مثل نکاح. www.ShaheedeIslam.com نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، ایسی محبت، اس محبت کی مثال تم دوسری جگہ نہیں دیکھو گے. بعض بے وقوف مجھے لکھتے ہیں کہ مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہے اور ہماری محبت پاک ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ تو انہی لوگوں سے مجھے معلوم ہوا کہ خنزیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک خنزیر پاک ہوتا ہے، ایک ناپاک ہوتا ہے. نامحرم لڑکے لڑکی کا آپس میں تعلق اور جوڑ، یہ تو خنزیر ہے، نجس العین ہے، یہ شروع ہی سے ناپاک ہے. تم اس کی بھی دو قسمیں بنا رہے ہو کہ ہماری محبت پاک ہے. بھائی محبت کے پاک ہونے کے لیے شرط ہے نکاح. لڑکے لڑکی کا نکاح ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقد میں جمع کر دیا ہے. سبحان اللہ. کرو محبت جتنی کرتے ہیں، بہت محبت کرو، ٹوٹ کر محبت کرو. اور یہ اس وقت تمہارا محبت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ شریعت کی نظر میں بھی اور عقل کی نظر میں بھی، عرف کی نظر میں بھی کمال سمجھا جائے گا. اور ناجائز تعلق، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ تو خود ناجائز ہے، ناپاک. یہاں پاک ناپاک کا کیا سوال. تو چوتھی سے ذکر فرمائی ودودہ، اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء صالح نساء قریش، سب سے بہتر عورتیں قریش کی نیک عورتیں. اپنے شوہر کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق رکھنے والی، تمام عورتوں سے زیادہ. جتنا قریشی عورتوں کا اپنے شوہر سے تعلق ہوتا ہے اتنے کسی کو بھی نہیں ہوتی. وَأَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِهَا، اپنے بچوں پر نہایت شفیق. وَأَحْفَظِهِ لِبَيْتِ زَوْجِهَا، اور اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت میں سب سے زیادہ بڑھتا. www.ShaheedeIslam.com دو ہی اچھے کا نعرہ لگ رہا ہے. بچے دو ہی اچھے. اور اگر اولاد نہ ہو تو تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں میاں کے پاس، کہتے جی 7 سال ہو گئے ہیں، دعا کرو، کوئی تعویذ دے دو، ہماری بیٹی کی یہاں اولاد نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے.
لاہور والا کوئی، اور یہ اشتہار ماننے والے خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے. یہ دو ہی اچھے کے اشتہار دینے والے ان کے ہاتھ ہیں. پوچھو بے نظیر کے کتنے ہیں؟ دو ہی ہیں. اور جتنے لوگ ہیں اس قسم کے، ان کے بس ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اخباروں میں تصویر دی ہوئی ہوتی ہے. قوم کا پیسہ ضائع کرتے ہو ان اشتہاروں پر، قوم کا پیسہ ضائع کرتے تو کوئی تمہاری نصیحت نہیں سنتا. www.ShaheedeIslam.com. کبھی کسی نے نہیں کہا ہے کہ ایک درخت پر بس 2 ہی آم لگے، اس سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے. تم اس فصل کی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہو، اور یہ انسان کی نسل اس کا پھل ہے. باقی رہی یہ بات کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو آبادی کی کثرت ہمیشہ پریشان کیے رکھتی ہے. حق تعالی شانہ نے اس زمین کے اندر اتنے خزانے رزق کے پیدا کر رکھے ہیں کہ اگر تم ان کے انصاف کے ساتھ کھاؤ تو ختم نہیں ہوتی، اور اگر کبھی زیادہ ضرورت پیش آئے صفایا کرنے کی، جھاڑو دینے کی، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً سن 12 میں کون سے طاعون پھیلی تھی، اس کا نام طاعون جارف ہے، جھاڑو دینے والی. جب اللہ تعالیٰ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو جھاڑو بھی دے دیتے ہیں، ان کا منصوبہ بندی کرنا خود آتی ہے. تمہیں اس فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. خیر میں یہاں منصوبہ بندی کا مسئلہ ذکر نہیں کر رہا، میں تو یہ ذکر کر رہا ہوں کہ عورت کا بچے پیدا کرنا، اس کی کوکھ سے بچوں کا پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بنائی ہے اور اس کے لیے زینت کا باعث ہے. اس سے عورت کی صحت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ صحت متاثر ہوتی ہے بند کرنے سے. تم نہیں جانتے ہو کہ یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے ولادت کا عورت کے اندر رکھا ہے، کارخانہ، ایک مستقل کارخانہ اس کے اندر فٹ کیا ہوا ہے. بہت سی مشینریاں ہمارے اندر ہیں. یہ بچے پیدا کرنے کی مشینری صرف اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں فٹ کی ہے، اور یہ صحیح طور پر اپنا کام کرتی رہے تو اس کی صحت بھی صحیح رہتی ہے. اس کے ایام ترتیب کے ساتھ آتے ہوں، باقاعدگی کے ساتھ آتے ہوں، تو اس کی صحت صحیح، اور ایام بند ہو جائیں قبل از وقت، وہ گندا خون پھر اس کی سرعت کرے گا اندر. اور چھٹی صرف ذکر فرمائی کہ حوادث زمانے کے مقابلے میں اپنے شوہر کی مدد کرے، مگر شوہر کے مقابلے میں حوادث زمانہ کی مدد نہ کرنا. شوہر تندرست ہے، صبر و شکر کے ساتھ
اس پر قناعت کرے الحمدللہ، اور اس کو تسلی دے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ www.ShaheedeIslam.com اس کے دین کے معاملے میں بھی اس کی مدد کرے کہ اس کو حرام نہ کھانے دے۔ ارواح ثلاثہ میں قصہ لکھا ہے کہ اب نام تو مجھے بھولتا ہے، بار کیا ہے، تحصیلدار صاحب کے ساتھ شادی ہوئی، عورت بڑی نیک خاندان کی تھی، وہ اپنے میکے سے چنے وانے بنوا کے لے گئی، کیونکہ تحصیلدار صاحب لے لیتے تھے رشوت، وہ گھر کی کسی چیز کو منہ نہیں لگاتے۔ تو کسی خاتون نے جو واقف کال تھی ان سے کہا، تحصیلدار سے کہا کہ اس کو گھر بھیج دیجیے ورنہ یہ مر جائے گی، یہ کوئی چیز نہیں کھاتی کیونکہ تمہاری آمدنی مشکوک۔ نئے سے نئے جوڑے بنانا اور نئے سے نئے صوبے سیٹ خریدنا، آمدنی چاہے حلال کی ہو چاہے حرام کی ہو، اس صورت میں مرد بھی حرام کمائے گا، یہ بھی حرام خرچ کرے گی، اور سیدھے اللہ کے فضل سے دونوں جہنم میں جائیں گے سیدھے۔ سورہ مرسلات کے آخر میں ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو اور برت لو تھوڑی سی مدت، تم مجرم ہو۔ میں جب یہ آج پڑھتا ہوں بڑا ڈر لگتا ہے۔ مجرموں، جرم کرتے ہوئے کھا لو پی لو، تم سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہمیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم اس علام الغیوب کی نظر سے چھپے ہوئے نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے لیے حاکم نے سزائے موت تجویز کر دی ہے، اور اس جیل کے کارندوں کو کہہ دیا کہ کھلاؤ پلاؤ ان کو، پھانسی دینے کی تاریخ تک ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ۔ جرائم کرتے چلے جاؤ اور کھاتے پیتے چلے جاؤ، تمہیں اس کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ غلے کے عورت کا یہ بھی فرض ہے کہ اگر گھر میں حرام کا پیاتا ہے اپنے شوہر سے کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ کیا میاں بھوک سے مر جانا بہتر ہے یا زہر کھا کر مرنا؟ عقلا سے پوچھ لو۔ حرام مال جس کے ساتھ تم اپنا پیٹ بھرتے ہو، یہ رشوت کا پیسہ ہے، یہ سود کا پیسہ ہے، یہ غصب کا پیسہ ہے، یہ ڈاکے کا پیسہ ہے، اور یہ عوام پر ٹیکسوں کا پیسہ ہے۔ قادیانی کی شرح بھی بڑھاؤ، کم ہے لوگوں پر۔ کیا خیال ہے وہ ذمہ داروں پر لگا ہے قادیانہ؟ یہ ماہرین اقتصادیات و مالیات، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ کہتے ہم نے تو کپڑے کی مل پر ٹیکس لگایا ہے، وہ کپڑے والا اپنے پاس سے ادا کرے گا، تم سے وصول کرے گا عوام سے۔ جب زمین کے واجبات بڑھیں گے
تو غلے پر تقسیم ہوں گے، پیداوار پر تقسیم ہوں گے، اور کھانے والوں کو، صارفین کو وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی، یا عقل میں آتی ہے اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں جان بوجھ کر۔ یہ موجودہ زمانے کی ماہرین اقتصادیات میری عقل میں نہیں آتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ www.ShaheedeIslam.com یہ موٹی موٹی تنخواہیں لیتے ہیں اقتصادی منصوبے بنانے کے لیے، اور ان کی موٹی موٹی تنخواہیں عوام کی موٹی موٹی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ نیتیں خراب ہیں۔ میرے والد ماجد اللہ علیہ کے رحمت فرمائے قصہ سنایا کرتے تھے، انہوں نے کسی بزرگ سے سنا ہوگا کہ بادشاہ سلامت جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، راستے میں ایک باغ آیا، باغ کے مالی سے کہا کہ میاں کو کچھ پلاؤ، تمہارے مہمان آئے ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ بادشاہ ہے یہ۔ اس نے ایک درخت سے انار توڑا اور انار کو گلاس میں نچوڑا، گلاس بھر گیا، ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ کو پیش کیا، اتنا میٹھا اور اتنا بہترین کہ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے پیا تو خیال ہوا کہ اس بات پر تو قبضہ کرنا چاہیے۔ اس سے کہا کہ بھئی تم نے شربت تو بہت عمدہ پلایا ہے، لیکن پیاس زیادہ لگی ہے، ایک اور پلاؤ۔ وہ پھر گیا، اتنے ہی اس نے انار توڑا، اس کو نچوڑا تو آدھا گلاس ہوا۔ وہ اس نے پیش کیا تو اس نے دیکھا کہ نہایت بدمزہ کھٹا، کہا کہ وہ پہلے تو بہت میٹھا تھا، یہ بہت کھٹا ہے، اور اس میں سے پانی بھی اتنا نہیں نکلا۔ کہنے کے لیے آپ کے سامنے میں تو ایک ہی درخت سے توڑ کے لایا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت کی نیت خراب ہو گئی۔ اور بادشاہ کی جب نیت خراب ہو جائے تو اس کا اثر پیداوار پر پڑتا ہے۔ اس کو اچھی نصیحت ہوئی، اس نے توبہ کی کہ میرے پاس اللہ نے بادشاہ دے کی، میں اس کسی کا باغ ہوگا، میں اس پر ریچھ گیا۔ اس نے اس سے توبہ کی، کہا کہ اچھا پھر اور لاؤ گا، گلاس تو پورا ہونا چاہیے۔ وہ تیسرا تول کر کے لایا تو پھر بھر گیا گلاس، اور منہ سے لگایا پھر میٹھا۔ کہنے لگے یہ بھی میٹھا ہے، کہنے لگے شاید بادشاہ کی نیت بدل گئی ہوگی۔ تو عوام پر جو مہنگائی آ رہی ہے اور یہ جو عوام پس رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، اصل میں بادشاہوں کی نیت خراب۔ مجھے تمہارے ماہرین اقتصادیات ہونے کا انکار نہیں ہے، لیکن تمہاری بدنیتی کی وجہ سے تمہاری مہارت بھی منحوس ہے۔ اے کاش کہ میرے جیسے اناری کے سپرد کر دیتے جو اس شعبے کو جانتے ہی نہیں،
تو بفضل خدا نیک نیتی کی بنیاد پر ایسی برکت ہوتی کہ تم دیکھتے. تم نے امریکہ سے اور فلانی فلانی جگہ سے ڈگریاں حاصل کر کے اپنی نیت خراب کر لی. تمہاری ڈگریاں برحق اور تمہاری اقتصادی مہارت بھی برحق، لیکن میں اس کا کیا علاج کروں گی کہ تمہارا دل بگڑا ہوا ہے، تمہاری نیت بگڑی ہوئی. اور جب تک یہ نیت درست نہ ہو، دل درست نہ ہو، اس وقت تک تم اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، بلکہ موجب عذاب ہو. تمہارا وجود عذاب ہے اللہ کی مخلوق کے. www.ShaheedeIslam.com. اے کاش کہ تمہارا دل سنور گیا ہوتا، تمہاری نیتیں درست ہو گئی ہوتی، تم اتنی موٹی موٹی تنخواہوں کی بجائے چھوٹی تنخواہیں لے لیتے اور اتنی ٹھاٹ بات دکھانے کے بجائے ایک غریب ملک کے افسران شمار کیے جاتے. اللہ کی مخلوق تمہارے سائے میں بیٹھتے اور تمہیں دعائیں دیتے. تمہاری بدنیت نے ہر شخص کو تمہارے خلاف دعا کرنے پر مجبور کر دیا. ہر آدمی تمہارے لیے بد دعا کرتا ہے. اب بد دعا کرنا تو دل کی بات ہے، تمہارے سامنے نہ بھی کریں، زبان سے تمہاری تعریف کریں، لیکن دل سے بد دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو غارت کرے. ایسے لوگ تمہارے دفاتر کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بیچارے نے کیا بنایا ہوگا. اتنے نفیس نفیس دفاتر بنائے ہیں، اس لیے کہ صاحب بہادر اس میں بیٹھے. قادیانی مسئلے کے لیے جب ہم گئے تھے سن 82 میں افریقہ، تو وہاں سے واپس آتے ہوئے ہم نے عمرہ کیا اور شیخ عمر نصیف تھے رابطہ کے جنرل سیکرٹری، ان سے بھی ملاقات کرنے دی کیونکہ رابطہ والے اس میں مصارف و برداشت کر رہے تھے. ان کو رپورٹ دی. ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب کمزور تھے، وہ کہنے کہ مجھے پیشاب کی ضرورت. تو وہی اس کے دفتر میں بنا ہوا تھا استنجا خانہ. ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ تشریف لے جائیں. انہوں نے استنجا کر لیا. تو ہمارے ایک جو چیئرمین تھے اس وفد کے رئیس تھے، وہ یہی اسی طبقے کے آدمی تھے، افسر شاہید. ہمیں کئی دن تک ہاتھ دلاتے رہے کہ مولانا صاحب نے صاحب بہادر کے استنجا خانے میں کوئی استعمال کر لیا. کئی دن ہمیں یہ کہتے رہے کہ مولانا صاحب نے صاحب بہادر کا استنجا خانہ استعمال کر لیا. صاحب بہادر کے پیر سے کستوری نکلتی ہے. اگر ایک مہمان نے، صاحب بہادر ہی کے مہمان نے اگر اس استنجا خانے کو استعمال کریں، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی. www.ShaheedeIslam.com. یہ ان کی ذہنیت ہے. جب ایسی ذہنیت ہے تو نیتیں بھی ایسی ہوں گی، ان کے دل بھی ایسے ہوں گے. تو غلے کے خاتون خانہ اپنے شوہر کے مقابلے میں زمانے کی مدد نہ کرے، بلکہ زمانے کے حوادث کے مقابلے میں شوہر کی مدد کرے. امیری غریبی آتی جاتی چیزیں ہیں، پیسہ بھی آنے اور جانے والی چیز ہے، آدمی کے حالات بدلتے رہتے ہیں. کل کے فقیر آج کے رئیس ہیں
اور آج کے رئیس کل کے فقیر ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانہ ہے کہ ہم ان کو گلوچ دیتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. خاتون خانہ جو صحیح ہو، اس کی یہ شان ہے کہ جیسی حالت ہو اس پر شکر گزار، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. تھوڑا مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو کم ہو اور کفایت کر جائے. کفایت کے لیے بھائی پیٹ بھر گیا الحمدللہ، اور صدر پوشی کے لیے کپڑا مل گیا الحمدللہ، بس اور کیا چاہیے؟ یہ کفایت ہے. جو کم ہو اور کفایت کے لیے وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈالے. میں نے تو کہا تھا کہ تھوڑی تھوڑی بات چلے گی، یہ تو ایک ہی کب سارا مضمون ختم ہو گیا. چلو وقت ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ پھر سے.